ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا. اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن. محترم و معزز حاضرین کرام، قرآن کریم کی جو سورت ابھی میں نے تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعہ اسی سورت کے ضمن میں بات ہو رہی تھی. آج بھی اسی کے ضمن میں بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی نیت سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور عمل کی نیت سے پوری توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں دنیا کے ہر انسان کو حاصل ہے. اللہ کی نعمتوں کو کوئی آدمی اگر شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو. کہنے والے کہتے ہیں کوئی آدمی اگر چاہے درخت کے پتوں کو شمار کر سکتا ہے. کوئی آدمی اگر چاہے بارش کے قطرات کو شمار کر سکتا ہے. کوئی آدمی اگر چاہے ریت کے ذرات کو شمار کر سکتا ہے. لیکن اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ اللہ نے خود فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، میری نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ میری نعمتوں کو شمار کر سکو. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی ہر نعمت قابل قدر ہے. لیکن جب وہ نعمت چھن جاتی ہے، جب آدمی کو احساس ہوتا ہے بہت بڑی نعمت تھی، جب تک وہ نعمت رہتی ہے آدمی کو احساس نہیں رہتا. جب تک نعمت موجود ہے آدمی کو احساس نہیں ہے. اللہ نے دیکھنے کی نعمت دی ہے، جب تک آدمی دیکھتا رہتا ہے احساس نہیں ہے. اللہ نے دل کے، دماغ کے، گردے کی، اعضاء کی نعمت دی ہے. یہ سارے اعضاء صحیح سالم کام کرتے ہوں
تو آدمی کو احساس نہیں رہتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ جب وہ نعمت چھن جاتی ہے، جب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ میں آج اس وقت جو بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ کے ان بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت پر آج بات کرنا چاہتا ہوں جو بڑی عظیم نعمت ہے، اور جتنی عظیم نعمت ہے اتنی بے قدر ہے۔ ہمارے درمیان اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ عظیم نعمت کون سی ہے؟ یہ وقت کی نعمت ہے۔ وقت کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے۔ وقت یعنی زندگی، سانسیں چل رہی ہیں، یہ سانس کی نعمت بڑی عظیم نعمت، زندگی کی نعمت بڑی عظیم نعمت۔ جس وقت سانس بند ہو جائے گی پتہ چل جائے گا نا، سارا کھیل ختم، زندگی ختم ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے جو وقت دیا تھا اور دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اللہ کی اس نعمت کو لے کر آیا ہے۔ کوئی کم لے کر آیا، کوئی زیادہ لے کر آیا، کوئی بہت کم لے کر آیا، کوئی بہت زیادہ لے کر آیا، لیکن یہ وقت کی نعمت جو اللہ نے دی ہے اور زندگی کی مہلت اللہ نے جو دی ہے، اللہ نے سب کو دی ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے، کسی کو اللہ نے کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو بہت کم دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا۔ اور اللہ کی یہ نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، ایک صحابی تھے، جب کبھی آتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی آیت نازل ہوئی ہوتی جس کی ابتدا قسم سے، قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ اللہ نے جو ہے قسم سے ابتدا کی ہے، تو وہ صحابی جب سنتے کہ اللہ نے کسی بات کو قسم کے ساتھ کہا ہے، بڑے خفا ہوتے، بڑے ناراض ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کون ایسا بندہ ہے، کون انسان ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانا پڑ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو قسم اسی لیے کھاتے ہیں نا، جھوٹی قسم ہو، صحیح قسم ہو، سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے قسم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے، علماء نے لکھا ہے اصل میں ان کی بڑائی بتانا مقصود ہے، ان کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے۔ اللہ نے اس سورت میں، سورۃ العصر میں جو قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے، وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ تو اللہ نے وقت کی قسم جو اٹھائی ہے، کیوں؟ اصل میں وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے یہ قسم اٹھایا ہے۔ اور اگر قرآن کریم میں دیکھیں آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقام پہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها، اللہ فرماتے ہیں سورج کی قسم ہے، سورج کے کرنوں کی قسم ہے۔ سورج یہ بھی وقت سے ہی چلتا ہے نا۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم ہے اور چاند کے چاندنی کی قسم ہے۔ والنہار اذا جلاها، اللہ نے قسم پھر دن کی قسم کھائی ہے، دن کی اس کی روشنی کی قسم کھائی ہے۔ واللیل اذا یغشاها، رات کی اور اس کی تاریکی کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ والسماء وما بناها، اللہ نے آسمان کی قسم کھائی ہے اور آسمان کی عظیم بناوٹ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے اتنے بڑے چھت کو بغیر کسی پلر کے، اتنے بڑے چھت کو، عظیم چھت کو اللہ نے بنایا ہے، کیسی بنیاد ہوگی؟ پھر اللہ نے فرمایا والارض وما طحاها، زمین کی قسم اللہ نے کھائی، اس کی وسعت کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اور ساتویں قسم اللہ نے ونفس وما سواها، اے انسان تمہارے جان کی قسم۔ تو اللہ نے اہمیت، وقت کی جو قسم کھائی ہے اللہ نے اہمیت کے ساتھ۔ قرآن کریم میں دیکھیے والفجر ولیال عشر، اللہ فجر کی قسم کھا رہے ہیں، وقت سے متعلق ہے۔
فجر کی قسم ہے، 10 راتوں کی قسم ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ چاشت کے وقت کی قسم ہے، اور اس کی روشنی اور اس کے چمک کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ وقت کی قسم کھایا ہے، کہیں رات کی، کہیں دن کی، کہیں صبح کی، کہیں شام کی، کہیں فجر کی، کہیں رات کی، کہیں تاریکی کی، کہیں اجالے کی، کہیں زمانے کی۔ یہ اللہ نے وقت کی قسم جو کھائی ہے بار بار، یہ وقت کی قسم کھا کے اللہ نے وقت کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ وقت بڑا اہم ہے، وقت بڑا اہم ہے، وقت کی ناقدری مت کرو، وقت کو ضائع مت کرو۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے انسان ہیں ان کی تاریخ آپ پڑھ لو، ان کی زندگی جو گزری ہے، ایک ایک لمحے کی قدر انہوں نے کیا ہے، اپنے ایک ایک لمحے کو انہوں نے سمجھا ہے، جانا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، ہر لمحہ ہمارا جو گزر رہا ہے، سانس جو ختم ہو رہی ہے وہ سانس دوبارہ تو نہیں آنے والی ہے نا، نئی سانس آ رہی ہے۔ آج کا سورج غروب ہو جائے گا، یہ آج کا سورج دوبارہ پھر نہیں آنے والا ہے، پھر وہ نیا سورج آنے والا ہے۔ مطلب ہے کہ ہر دن جو گزر رہا ہے ختم ہو رہا ہے، ہر سانس جو گزر رہی ہے ختم ہو رہی ہے، زندگی کی مہلت ہماری ختم ہو رہی ہے نا بھائی۔ اور بالکل علماء نے لکھا ہے، ایسی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کہ بالکل ہماری زندگی برف کی مانند ہے، جیسے برف پگھلتا چلا جاتا ہے، پگھل کے ضائع برباد ہو جاتا ہے، ایسی ہماری زندگی ہے برف کے مانند، لمحہ بلمحہ پگھلتا چلا جا رہا ہے، اور ہر سانس ہم اپنے قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی موت سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وقت کا لمحہ ہے۔ آدمی اگر چاہے تو 1 منٹ میں کافر سے مومن بن سکتا ہے، 1 منٹ میں آدمی چاہے تو جہنمی سے جنتی بن سکتا ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، وقت ہے نا۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے، سچے دل سے ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی توبہ کر لے، یقیناً اس کے توبہ کو اللہ قبول فرمائے اور جنت اس کے لیے ہے۔ تو یہ وقت کا لمحہ جو اللہ نے عطا کیا ہے، بڑا قیمتی لمحہ ہے، ہر لمحے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ نے وقت کی قسم کھا کے یہ بات کہی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ وقت کے استعمال کی 3 قسم ہو سکتی ہے۔ یہ وقت کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں نا، 3 طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو وقت کا استعمال یہ ہے کہ آدمی ہر لمحہ اور ہر کام کے کرنے سے پہلے دیکھے یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ بھئی آدمی یا تو اللہ کو راضی کرنے والا کام کرے گا، یا اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے گا، یا مباح کام کرے گا۔ اب اللہ کو جو راضی کرنے والا کام ہے وہ عبادت ہے۔ مثلا آدمی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ اور اللہ کے فرما برداری کا کام کوئی ایک کام نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں بات ختم ہو گئی، بلکہ مومن کی پوری زندگی اصل میں یہ اللہ کے حکم کے دائرے میں ہے۔ پوری زندگی جہاں جیسا موقع آیا آدمی ویسا عمل کر لے تو سمجھو کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ظاہر ہے جہاں جھوٹ بولنے کا موقع آیا آدمی اپنے آپ کو بچائے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کہیں غیبت کرنے کا ماحول ہو، آدمی اپنے آپ کو غیبت سے بچائے، مجھے غیبت نہیں کرنا ہے۔ ایک جگہ جنازے کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، جنازے کی نماز پڑھ لیا، نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھنے کا وقت ہے روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دینے کا وقت ہے زکوٰۃ دے دیا، خوش اخلاقی کا معاملہ ہے خوش اخلاقی کا معاملہ کر لیا، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہے ہمدردی کر لیا۔
یہ سارے کام وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ پوری زندگی آپ 24 گھنٹے آپ دیکھتے رہیں کہ اللہ کو راضی کرنے والا کام، اور ایک تو ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ آدمی فسق میں لگا ہوا ہے، فجور میں لگا ہوا ہے، بدمعاشی میں لگا ہوا ہے، ایسی ٹی وی دیکھنے میں لگا ہوا ہے، فلموں کے دیکھنے میں لگا ہوا ہے، فضول باتوں میں لگا ہوا ہے، غیبت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ اور پھر آج کل موبائل تو آ ہی گیا ہے، ظاہر سی بات ہے عیاشی کی اور بری تصویریں، بری باتیں، ہر طرح کی چیزیں وہاں موجود ہیں۔ یہ آج کل موبائل آپ کا بتا دے گا کہ 24 گھنٹے میں آپ نے کتنا گھنٹہ موبائل پہ صرف کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے تو اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنے میں کتنا لگایا آپ نے، نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگایا، دوسرے کے خیر خواہی میں کتنا وقت لگایا۔ یہ تو ایک کام تو وہ ہے کہ آدمی یا تو اللہ کی رضا کا کام کرے گا، دوسرا کام وہ ہے جو اللہ کے ناراضگی کا کام ہے، اور تیسرا کام وہ ہے جو نہ اللہ کے راضی کرنے کا ہے نہ ناراضگی کا کام ہے، مباح کام ہے، جائز کام ہے۔ جیسے اکثر کام وہ ہے جو مباح ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی کھا رہا ہے، ایک آدمی اور کچھ اس طرح مباح کام جو شریعت کا حکم نہیں ہے، نہ وہ حرام ناجائز ہے، تو ہمارا زیادہ وقت وہ ہے جو مباح کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مباح کام مثلاً سونا ہے، مثلاً کھانا ہے، مثلاً بیت الخلاء جانا ہے، مثلاً دکان چلانا ہے، بیوی بچوں کے لیے رزق کمانا ہے، یہ سب مباح کام ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مباح کام میں بھی اگر آپ کی نیت درست ہو جائے تو اللہ اسے بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ ہے مباح کام، ہے سونا، آپ کو سونا ہی ہے، بھوک لگی ہے، کھانا ہی ہے، بیت الخلاء جانا ہے، مباح ہے۔ لیکن نیت اگر درست ہو جائے، ہم کھانا اس طریقے پر کھائیں گے جو شریعت نے بتلایا، ہم سوئیں گے اس طریقے پر جو شریعت نے بتلایا، ہم بیت الخلاء ویسے جائیں گے جیسے شریعت نے بتلایا، ہم پانی اس طرح پئیں جس طرح شریعت نے بتلایا، ہم تجارت اس طرح کریں گے جس طرح شریعت نے بتلایا، تو یہ مباح کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مباح کام بھی جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ اور اس کا الٹا کر لو، نیت اگر درست نہیں ہے، خالص عبادت والا کام بھی جرم بن جاتا ہے، گناہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ذہن میں دکھاوا ہے، لوگ دیکھیں، سمجھیں، جانیں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، یا لوگ ایک ریا دل میں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایک آدمی حج کرنا بڑا کام ہے، ہر سال حج کے لیے جاتا ہے، لیکن ذہن میں حاجی کہلائیں، الحاج کہلائیں، ہر سال حج کرنے والے کہلائیں، ظاہر سی بات وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایک آدمی بڑا خیر خواہی کرتا ہے، رشتہ داروں کو دیتا ہے، اپنے ماتحتوں کو دیتا ہے، اپنے جاننے والوں کو دیتا ہے اچھا کام، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ دنیا ہمیں کہے ہمیں بڑے خیر خواہ ہیں، ہمیں بڑے جو ہے سخی ہیں، ہم بڑے سخاوت کر رہے ہیں، ظاہر منہ پہ مار دیا جائے گا۔ نیت اگر درست نہیں ہے تو جو عبادت والا خالص کام ہے، نماز پڑھنا ہے، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، دین کا کام کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے جہاد بھی دین کا کام ہے، تبلیغ بھی دین کا کام ہے، واعظ و نصیحت بھی دین کا کام ہے، مدرسے میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ بھی دین کا کام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مدارس والے جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، بخاری پڑھاتے ہوں یا پھر نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوں، یہ واعظ و نصیحت کرتے ہوں یا ائمہ ہیں، یہ لوگ تنخواہ لے کر کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جو کرتے ہیں بغیر تنخواہ کے کرتے ہیں۔ ہماری وجہ سے دین عالم میں پھیل رہا ہے، جاپان میں پھیل رہا ہے، امریکہ میں پھیل رہا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑی بدبختی ہے علماء جس کام میں لگے ہوئے ہیں، فرض کام میں لگے ہوئے ہیں،
علماء دین کی حفاظت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسروں تک دین پہنچانا یہ مستحب کام ہے۔ ظاہر ہے مستحب کے مقابلے میں فرض کی اہمیت ہے نا، تو آدمی دین کا کام کرے، نیت سمجھ کے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، تفاخر کے لیے نہ کرے، اپنی بڑائی کے لیے نہ کرے، مقابلہ آرائی کے لیے نہ کرے، اور فریق نہ بنے، رفیق بن کے کام کرے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک دین کا کام ہے، وہ بھائی بھی دین کا کام کر رہا ہے، ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو شریعت نے بتلایا یہ زمانے کی قسم کہ اللہ نے جو ہمارے پاس وقت دیا ہے، اور وہ جو سورۃ اللیل، وہ سورت کی جو بات کر رہا تھا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہیں ایک چیز کی قسم کھائی، کہیں دو چیز کی قسم کھائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے، اس صورت میں سورۃ الشمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل لگاتار پے در پے 7 قسم کھایا اللہ نے۔ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ اللہ نے 7 قسم نہیں کھایا۔ بھئی ایک آدمی ایک قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم، اور یاد رکھیے آپ جانتے ہیں مسئلہ کہ اللہ کی قسم کھانا تو جائز ہے، لیکن اللہ سے ہٹ کے کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے، کوئی کسی کے سر کی قسم کھاتا ہے، کوئی کسی کی آنکھ کی قسم کھاتا ہے، یا قرآن کی قسم یا کسی اور چیز کی قسم، ماں باپ کی قسم، علماء نے لکھا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ پہلی بات تو قسم کھانا ہی نہیں چاہیے، اگر ضرورت پڑ جائے تو اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے علاوہ قرآن کی قسم کھا لینا، یا کسی اور انسان کی قسم کھا لینا، یا کعبۃ اللہ کی قسم کھا لینا، یا کسی اور چیز کی قسم کھا لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی آدمی قسم کھاتا ہے تو کیوں کسی کھاتا ہے؟ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے ایک قسم کھایا، دوسری قسم کھاتا ہے، تیسری قسم کھاتا ہے، تاکہ سامنے والے کو یقین ہو ہی جائے۔ اللہ نے قسم کھایا، ایک قسم کھا کے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ نفع میں وہ لوگ ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ اور اس صورت میں اللہ نے مسلسل 7 قسم، اللہ اکبر، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا۔ یہ 7 قسم ہے، اللہ نے مسلسل 7 قسم کھایا ہے، اللہ اکبر۔ 7 قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہوں گے اس سے بڑھ کے اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ارے اس سے بڑھ کے پکی کوئی بات ہوگی؟ اللہ بغیر قسم کے کہیں تو پکی، ایک قسم کھا لیں اور پکی، 2 قسم کھا لیں اور پکی، ایک ہی جگہ 7 قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ اور یہ سارے قسم اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے، سورج چاند ستارے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، دن رات کی قسم کھائی ہے۔ خیر، قسم کھانے کے بعد اللہ نے جو بات فرمائی وہ فرمایا، غور سے سنو۔ 7 قسم کھانے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ 7 قسم کھانے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں 7 قسم کھانے کے بعد وہ انسان ناکامیاب ہے جو اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لے رہا ہے۔ اللہ نے زندگی جو دی ہے، زندگی تو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے نا، زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک آدمی اگر اپنی آخرت کی تیاری، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، راستے میں ایک قبر نظر آیا، حضرت اپنی سواری سے اتر گئے اور وہاں قریب میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر سواری پہ سوار ہوئے، قافلہ چل پڑا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟
آپ اس قبر کے پاس اترے، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی اور آپ چل پڑے، کیا کسی خاص آدمی کی قبر ہے؟ کیا بات ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، یہ کسی خاص آدمی کی قبر نہیں ہے، عام قبر ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا انتقال ہو گیا جو قبر میں موجود ہے، 2 رکعت نماز کی حسرت کر رہا ہے، اس کے لیے 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر 2 رکعت نماز ہے۔ کاش ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا۔ اور یہ تو قرآن کریم میں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے نا اور بد اعمال ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہاں دیکھتا ہے یہ آخرت سامنے ہے، پوری بات سمجھ میں آتی ہے، کہتا رب ارجعون، اے اللہ لوٹا دے دیجیے، ذرا مہلت دے دیجئے، دنیا میں ایک بار اور بھیج دیجئے، لعلی اعمل صالحا، ہم نیک عمل کر لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جھڑک کے، کلا جھڑکنے کا لفظ ہے، کلا ہرگز نہیں، اب یہیں پڑے رہو۔ تو دوستو اور بزرگوں، مرنے کے بعد آدمی تمنا کرے گا کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قبر میں جو آدمی ہے اس کی تمنا ہے کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا، تو لیکن اس کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، اسی لیے ہم نے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا ہے۔ تو وقت کی بڑی اہمیت ہے دوستو اور بزرگوں، آج ہم وقت کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا احدا صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، حدیث میں کوئی آدمی ایک بار اس کو اگر پڑھ لے 20 لاکھ نیکیاں اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ پڑھنے میں کتنا منٹ لگتا ہے؟ سیکنڈ لگتا ہے، منٹ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جملہ اور یہ جو میں نے پڑھا ہے حدیث میں ہے، کوئی آدمی پڑھتا ہے تو 20 لاکھ نیکیاں، 5 بار پڑھ لے تو 1 کروڑ نیکیاں، 10 بار پڑھ لے اگر تو ظاہر سی بات ہے کتنی نیکیاں آپ جمع کرتے چلے جائیں، اور ہر نماز کے بعد آدمی 5 بار پڑھ لے 10 کروڑ نیکیاں، کروڑوں نیکیاں آ جاتی ہیں۔ لیکن جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے ہم اپنے آخرت کے ذخیرے کو بڑھائیں، دنیا کے ذخیرے کو تو ہر آدمی بڑھانا چاہتا ہے، ہماری دولت بڑھ جائے، کاروبار بڑھ جائے، 1 ہے تو 2 ہو جائے، 2 ہے تو 4 ہو جائے، لیکن آخرت کی فکر، اور صحابہ کو یہی فکر ہوتی تھی۔ صحابہ اصل میں دنیا کے معاملے میں ریس نہیں کرتے تھے، صحابہ اصل میں جو ریس کرتے تھے وہ آخرت کے معاملے میں کرتے تھے، آخرت میں ہم بڑھ جائیں، یہ بات ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، جس میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، فرمائے کہ وقت کی نعمت جو ہے وہ اور صحت کی نعمت جو ہے یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر آدمی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن کو اللہ نے صحت دی ہے وہ سمجھتے ہیں صحت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت دی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرصت ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو اور بزرگوں، آج صحت ہے، آج کر لینے کا موقع ہے، آج فرصت ہے، کل بیماری آ جائے کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ بھئی آدمی صحت مند ہے، کل بیماری آ جائے کیا ٹھکانہ ہے؟ موت آ جائے کیا ٹھکانہ ہے؟ یہ وقت اللہ نے جو دے رکھا ہے اس وقت کا صحیح استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اور تہجد کے لیے اٹھنا بھی مشکل نہیں ہے، ایک آدمی اپنے گھر میں اٹھا تہجد کی نماز، علماء نے لکھا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر مسجد نبی میں نماز ادا کر رہا ہے تو 50,000 نماز کا ثواب، بیت المقدس میں ہے تو 25,000 کا ثواب،
اور کعبۃ اللہ میں اگر ہے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب، اور یہی نماز اگر سرحد اسلام کی حفاظت پہ پڑھی جائے تو ایک کا 20,00,000 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اپنے گھر میں 2 رکعت نماز اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، 20,00,000 نیکیاں اسے عطا کی جاتی ہیں۔ اب کتنا وقت لگتا ہے بھئی؟ 2 منٹ سے زیادہ 3 منٹ لگے گا 2 رکعت پڑھ لینے میں۔ آدمی اگر پڑھ لیتا ہے، ایسی حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی قل ہو اللہ اگر 10 بار پڑھ لیتا ہے، جنت میں اللہ اس کے لیے محل تعمیر کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سب وقت کے ساتھ ہے۔ جن کو احساس ہے کہ اللہ نے زندگی کا وقت دے رکھا ہے، پتہ نہیں یہ وقت ہمارا کب ختم ہو جائے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، اکثر وہ بیان کیا کرتے تھے کہ اس سال ہمارا 50,00,000 کا نقصان ہو گیا، اس سال ہمارا 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا، اس سال ہمارا اتنا نقصان ہو گیا۔ حضرت بڑا افسوس کرتے کہ ہمیشہ یہ آدمی کہتا ہے ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ تو ایک دفعہ حضرت نے پوچھا کہ بھئی ہر سال جب آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے تو ایسی تجارت کیوں کر رہے ہو آپ؟ کب تک آپ نقصان برداشت کرتے رہو گے؟ کیا مقصد ہے؟ کہا نہیں حضرت، نقصان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دکان شروع کرتے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس سال اس دکان سے 1 کروڑ ہم کمائیں گے۔ اب 1 کروڑ نہیں کما پاتے ہیں، 50,00,000 کماتے ہیں، تو وہ 1 کروڑ کا جو ٹارگٹ تھا 50,00,000 ہم نقصان میں ہی رکھتے ہیں کہ ہمارا 50 نقصان ہو گیا۔ ہم نے ایک فیکٹری شروع کیا، اندازہ تھا کم سے کم 5 کروڑ کا نفع ہوگا سالانہ، لیکن 5 کروڑ کا نہیں ہوا، 2.5 کروڑ ہوا، تو 2.5 کروڑ نقصان میں ہم ڈالتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے سمجھایا دیکھو یہ تاجرانہ ذہن اور تاجر کی ذہنیت کہ جو ذہن میں ٹارگٹ تھا وہاں تک نہیں پہنچے، اس کو بھی نقصان میں شامل کر لیا۔ مومن کا ٹارگٹ آخرت اصل میں ہے۔ مومن یہ ٹارگٹ بنائے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بیکار نہ ہو۔ بھئی یہ کلمہ پڑھ لیں گے آپ، درود پڑھ لیں گے آپ، ذکر و اذکار کر لیں گے آپ۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ اگر آدمی کہتا ہے آدھا میزان عمل بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ ایک بار کہتا ہے آدھا میزان عمل اس کا بھر جایا کرتا ہے۔ اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا واعمل للآخرۃ بمقدار بقائک فیہا۔ اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک صاحب جو ہے ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، اللہ والے تھے، تو ایک قبر کا حال منکشف ہوا ان پر، تو دیکھا اس میں جو صاحب بیٹھے ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھئی کیا مرنے کے بعد بھی اعمال کرنا پڑتا ہے؟ تو قبر والے صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، مر گئے اعمال کا قصہ ختم ہو گیا، لیکن اصل میں قبر میں جو ہے یہ ویٹنگ روم کی طرح ہے۔ کوئی آدمی اگر اللہ کا نیک اور محبوب بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ ابھی تو قیامت آنے میں وقت ہے، آپ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، اللہ وہ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے نماز پڑھنا بڑا پسند ہے، وہ کہتا ہے نماز پڑھنے کی خواہش ہے، چلو لگا دیا، قیامت تک پڑھے رہو آپ۔ ایک آدمی کو قرآن کی تلاوت کا شوق ہے، کہتا ہے اللہ قرآن پڑھنے کا موقع دے دیجئے، اب وہ قیامت تک قرآن پڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتایا قبر والے بزرگ نے مجھے قرآن پڑھنے کا بڑا شوق تھا، جب مجھ سے پوچھا گیا میں نے کہا مجھے قرآن پڑھنے کا شوق ہے، مجھے اجازت مل گئی اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور جب سے یہاں قبر میں آیا ہوں 70,000 بار قرآن ختم کر چکا ہوں۔ کتنی بار؟ 70,000 بار قرآن مکمل کر چکا ہوں۔ لیکن قبر والے بزرگ نے کہا اوپر والے بزرگ سے دنیا میں جو موجود تھے کہ آپ سے ایک گزارش ہے، آپ سے ایک سودا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ قبر والے بزرگ نے کہا میں نے جو 70,000 بار قرآن ختم کیا ہے وہ آپ لے لیجئے اور ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہم کو عطا کر دیجئے۔ بزرگ جو دنیا میں ہیں کہنے لگے سمجھ میں بات نہیں آئی بھائی، 70,000 بار قرآن اور ایک بار سبحان اللہ، یہ کیا جوڑ ہے؟
تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جو ہم 70,000 کیا 70 لاکھ قرآن بھی پڑھیں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بس اللہ نے شوق پورا کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے مرنے سے پہلے ایک بار سبحان اللہ جو کہتے ہیں اس کا اللہ اتنا اجر دیتے ہیں کہ 70,000 قرآن کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ نے زندگی ہم کو آپ کو دے رکھی ہے، لہذا ہم کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت بڑا قیمتی لمحہ ہے، اور وقت کے بارے میں کہتے ہیں الوقت اسمم من الذهب، یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سونا چاندی ہے نا، ہیرے جواہرات اس سے قیمتی ہے۔ سمجھ میں بات آتی ہے نا، آج اگر سانس ختم ہو گئی دنیا یہی آپ کو تو آگے جانا ہے نا، لہذا یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ ہم کو طے کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے بارے میں، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت ہیں، اور دوسری ہجری کے اوائل میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب شخصیت ہیں۔ تنقید کرنے والوں نے امام بخاری پر بھی تنقید کیا ہے، تنقید کرنے والوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، تنقید کرنے والوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن احادیث میں اگر دیکھیں گے تو حدیث کے باب میں یہ بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان پر کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہے۔ بڑی بات ہے نا، ان پر کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہے۔ امام بخاری پر بھی تنقید کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ بھی کر رہا ہے۔ بڑے انسان ہیں، بڑے مالدار تھے۔ یہ اکثر جو ہے ان کا فارم ہاؤس تھا، سیبوں کا بہت بڑا باغ تھا، اور عیاش طبع جیسے بہت سارے پیسے والے ہوتے ہیں ان کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، وہیں چلے گئے، عیاشی بدماشی، کھانا پینا گانا بجانا۔ عبداللہ ابن مبارک بھی ویسے ہی تھے، مالدار، سیب کا باغ ہے، چلے گئے وہاں، بیوی بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کو بلا لیا، وہی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں۔ خود بھی بہترین ساز بجایا کرتے تھے، کہتے ہیں بجاتے بجاتے سو گئے، نیند آ گئی، اٹھے تو وہ ساز جو ہے ان کے گود میں تھا، اٹھے پھر بجانا شروع کیا۔ جب انہوں نے بجانا شروع کیا تو اس میں سے آواز آ رہی تھی، اور بعض حضرات نے کہا وہیں درخت پہ ایک چڑیا تھی اس کی آواز آ رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ مومن اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اللہ کے پاس بھی ہم کو جانا ہے؟ کہتے ہیں عربی جانتے تھے، فوراً کہا بلا یا رب قد آن، کیوں نہیں ہے اللہ، وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے توبہ کیا، عیاشی کو چھوڑا، وہ محل کو چھوڑا، اپنے باغات کو چھوڑا، اور بغداد میں جا کے چھوٹا سا گھر لے کے وہاں رہنے لگے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، آپ اتنے بڑے محل میں؟ کہتے ہیں مرو جہاں پیدا ہوئے تھے 50 گز لمبا 50 گز چوڑا خالی وہ صحن تھا جہاں لوگ بیٹھے رہتے تھے، ہر وقت جو ہے یہ بازار لگا ہوتا تھا۔ اب آپ سب چھوڑ کے یہاں بغداد میں آ کر کے آپ چھوٹے سے گھر میں رہ گئے، کیسا گزر رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا پہلے بڑے مالدار تھے، فرمائے خدا کی قسم پہلے مالداروں کے ساتھ رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، ہر لمحہ کرب میں گزر رہا تھا، ہر لمحہ اضطراب و بے قراری میں۔ جس مالدار کو دیکھا کہ ہمارے محل سے اس کا محل بڑا ہے، دل میں ایک جلن، جس کی گاڑی دیکھا کہ بڑی ہے، دل میں ایک کڑن، جس کو دیکھا کہ اس کا کاروبار بڑا ہے، دل میں یہ بات۔ لیکن الحمدللہ جب سے ہم نے ان کو چھوڑا ہے اور غریبوں کی صحبت اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سکون عطا فرما دیا ہے۔ اتنے بڑے عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات ہیں انشاءاللہ بھی میں عرض کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت کی مہلت ہم سب کو عطا کی ہے، اللہ اسے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث بھی ہے نا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو، موت آنے سے پہلے اپنے موت کے بارے میں سوچو۔ اور حدیث میں ہے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء،
وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام آ جائے صبح کا انتظار مت کرو، صبح آ جائے شام کا انتظار مت کرو۔ عُدْ نَفْسَكَ، اور اپنے آپ کو سمجھو کہ من اصحاب القبور، گویا کہ میرا موت ہو چکا ہے اور میں قبر والوں میں ہوں۔ آدمی اس طرح جب سوچے گا نا تو آخرت کی تیاری میں لگنا ذرا آسان ہوگا، اور فضولیات میں، بیکار کے بحثوں میں، بیکار کے باتوں میں ہمارا یہی ہوتا ہے نا، دو چار لوگ جمع ہو گئے، دوست احباب جمع ہو گئے، فضول کی باتیں، لایانی باتیں، بیکار باتیں، نہ جس کا دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، اس طرح کے تذکرے تبصرے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔